ناظرین، ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں یا ہار چکے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ہمیں پھر یہ لگتا ہے کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہماری نہیں سن رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آج جو مانگا وہ بس ہمیں ابھی مل جائے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ پوری کائنات کا مالک جس نے پوری کائنات کو ایک پرفیکٹ بیلنس میں رکھا ہے، کیا وہ ہماری زندگی کا بیلنس بگڑنے دے گا؟ دیکھو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ چپ رہ کر انتظار کرنا۔ صبر کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ٹائمنگ پر بھروسہ کرنا اس وقت جب آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہو۔ پھر آپ یہ کام کریں، اکیلے ہو جائیں، مطلب خود کو تنہا کر لیں کچھ دیر تک، اور اللہ رب العزت پر توکل کریں اور اس کو یاد کریں، اور وہ دنیا کی ساری پریشانیاں اللہ رب العزت کے ساتھ شیئر کریں جسے آپ دنیا میں کسی کے سامنے بھی ایکسپلین نہیں کرنا چاہتے۔ بھلے آپ کی پریشانیوں میں الفاظ نہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت کسی کے الفاظوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ آپ کی انٹینشن کو اسٹڈی کرتا ہے، وہ آپ کی انٹینشن کو دیکھتا ہے، اور آپ اسے وہ سب بتائیں جو آپ کے اندر بھرا پڑا، آپ جس سے پریشان ہیں۔ اگر اس کنڈیشن میں آپ کو اگر رونا بھی آ رہا ہے تو آپ خود کو بالکل بھی نہ روکیں۔ اگر آپ پریشان ہو کر الفاظوں میں بھی ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اس کے سامنے، تو آپ بالکل بھی خود کو نہ روکیں، اور آپ یہ تصور کریں کہ آپ خدا کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس کو اپنی ساری کی ساری پریشانیاں شیئر کر رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے۔ اپنی ساری پریشانیاں اس رب العزت سے شیئر کرنے کے بعد آپ ایک لمبی اور گہری سانس لیں اور پھر کہہ دیں الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ صرف کچھ بھی تصور نہ کریں، کچھ بھی نہ سوچیں، آپ وہاں سے ہٹ جائیں بالکل، اور اس کا گمان نہ کریں کہ میں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، وہ اس پر چھوڑ دیں۔ پھر ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو گھڑی سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہماری تقدیر سے فیصلے کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کسان اپنے کھیت میں جب بیج بوتا ہے تو وہ اس مٹی کو بار بار کھود کر یہ نہیں دیکھتا کہ پودا کتنا بڑا ہوا، وہ صبر کرتا ہے اور اسے پانی دیتا ہے تاکہ اس کی روٹس، جڑیں مضبوط ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، وہ ہمیں وہ دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور پھر صحیح وقت پر ہمیں دیتا ہے۔ بس ہمیں صبر کرنا سیکھنا ہوگا اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ رب العزت ہے۔ ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے اور جو آئے دن اکثر ہم جسے فیس کرتے ہیں، وہ ہماری ایک ہی پرابلم ہے کہ ہم صبر کرنا نہیں جانتے اور نہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ چھوٹی سی پریشانی اگر ہمیں لگ جائے تو ہم اس پریشانی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس پر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس پر یہ گمان نہیں کرتے کہ اس پریشانی کا کچھ صلہ بھی ہو سکتا ہے، اس پریشانی کا کچھ حل بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑا ہمیں پیشنس بھی رکھنا پڑے گا۔ سوچئے جب پوری کائنات کا مالک آپ کے ساتھ ہے تو پھر ڈر کیسا؟ وہ دیری کرتا ہے تو وہ دراصل آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے، یا پھر آپ کے لیے کچھ ایسا تیار کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہو۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا رخ اللہ کی طرف رکھیں، اپنی کوششیں جاری کریں، لیکن کبھی بھی اللہ رب العزت کی ٹائمنگ پر شک نہ کریں، کیونکہ وہ جب نوازنے پاتا تو وہ پچھلے سارے دکھ بھلا دیتا ہے۔